المسیح کے بابرکت اور قدرت پر نامی آپ سب کی سلامتی۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے آج سیکھیں گے کہ خداوند ہماری زندگی میں آج کے زندہ کلام سے ہم پر کس طرح، کیوں اور کس لیے مخاطب ہوتا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آئے نکالے میرے ساتھ، کیونکہ وقت بہت کم ہے، میرے ساتھ نکالیے یوحنا 7 باب اس کی 25ویں آیت مقدسہ سے لے کر 27ویں آیت مقدسہ تک پڑھیں۔ کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے، تب بعض یروشلیمی کہنے لگے کہ کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کی کوشش ہو رہی تھی؟ لیکن دیکھو، یہ صاف صاف یہ کہتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے سچ جان لیا کہ مسیح یہی ہے؟ اس آیت میں آگے سوالیہ نشان ہے۔ اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کا ہے۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کا شکر ہو۔ کلام خدا میں میرے لیے، آپ کے لیے سبق آمیز بات یہ ہے۔ 27ویں آیت مقدسہ زیر غور ہے، اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہیں جانے گا کہ وہ کہاں کا ہے۔ آج کے دن کلام پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن مسیح جب آئے گا کوئی نہ جانے گا۔ اب یہ ان کی ایک اپنی سوچ، اپنا خیال تھا۔ وہ مسیح کے بارے میں نہیں جانتے تھے، مگر یہی وہ مسیح ہے جو جس پر خدا کا کلام پورا ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان تھا۔ ہم کلام سے بہت ساری شہادتیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ وہ جگہ بجگہ لوگوں کے درمیان معجزات کرتا، بیماروں کو شفا دیتا، اور ان کے درمیان خدا یہوہ خدا باپ کے بارے میں شیئر کرتا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ یہوہ خدا باپ نے۔ لاسٹ میسج کے اندر ہم نے اس بات کو جانا کہ خدا باپ جس نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کے سبب سے زندہ۔ سو اس طرح کا بہت سا کلام خدا نے ان کے ساتھ کیا، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو یوں فرما، اور یہاں تک جانتے ہیں، یوحنا 6 باب کی 42ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ کیا اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں کہ اس کا باپ یوسف ہے، اس کی ماں کے بارے میں، اس کے بھائیوں بہنوں کے بارے میں۔ یسوع نے جس یوسف کا بیٹا یسوع ہے، جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں۔ اب غور اس آیت کے اندر 6 باب کی 42ویں آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے، اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا؟
اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ ہم جب اس بات پر غور کرتے ہیں تو کلام خدا میں مرقوم ہے، یہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے، سنتے ہوئے نہ سنیں گے. یہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے، سنتے ہوئے نہ سنیں گے. مسیح مصلوب ان کے درمیان، وہ ان کے روبرو کلام کرتا ہے. کلام توریت زبور اس کی شہادتیں دیتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اس کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے. وہ اس ایمان میں تھے کہ مسیح آئے گا تو ہمیں رومیوں سے آزادی بخشے، اسرائیل ایک آزاد ملک ہوگا، وہ اس کا بادشاہ ہوگا، وہ ظلم و ستم سے ہمیں بچائے گا، وہ رومیوں سے ہمیں آزادی دلوائے گا. اس لیے وہ بہت کچھ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے تھے. وہ بہت کچھ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے تھے. آج ہم سنتے ہوئے نہیں سنتے. اس وقت جنہوں نے کہا کہ ہم اسے جانتے ہیں لیکن وہ سامنے کھڑا ہے، وہ جانتے نہیں. آج ہم کلام سنتے ہیں لیکن سنتے ہوئے نہیں سنتے. مجھ سمیت کسی سے بھی پوچھا جائے وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ میں کلام کی بات کو جھٹلاتا ہوں. کو ہماری بخشش ہمارے اعمال سے نہیں بلکہ اس کے فضل سے ہے، اور جب فضل ہو گیا تو پھر حکم ہے کہ پھر گناہ نہ کریں. اس گناہگار عورت سے خداوند یسوع مسیح جب مخاطب ہوئے تو یوں فرمایا کہ جا تیرے پچھلے گناہ. یہ فضل تھا. یہ کیا تھا؟ فضل تھا. آج بہت ساری زندگیاں کہ ہم فضل کے فرزند ہیں، اسی گھمنڈ میں گناہ کی زندگی میں چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس آیت مقدسہ کو کہ ہماری بخشش ہمارے اعمال سے نہیں، اس کے فضل سے ہے. لیکن فضل یہ ہے کہ جا تیرے پچھلے گناہ معاف، پھر گناہ نہ کرنا. اس سے آگے پھر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب بخشش ہو گئی تو پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم کس طرح خدا کے کلام کو سنتے ہوئے نہیں سنتے. ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن اپنے کردار سے انکار کرتے ہیں. ہم زبان سے انکار کرتے ہیں لیکن اپنے کردار سے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کلام سے لکھی ہے لیکن دنیا کے نال بھی تو چلنے، ٹھیک ہے خدا یوں فرماتا ہے لیکن اس حال میں یہ کرنا بھی ضروری تھا. کلام خدا میں مرقوم ہے کہ میں تجھ کو تیری برداشت سے زیادہ بڑی آزمائش میں نہ ڈالوں گا. کلام میں لکھا ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس کو میں تنبیہ کرتا ہوں، اس کو کوڑے بھی مارتا ہوں. ہم سب اچھے کے چکر میں گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ مثبت ہو، میں اس کی مخالفت میں نہیں ہوں، حکیم ڈاکٹر خدا وسیلے بناتا ہے، خدا ماحول بناتا ہے. لیکن جب خدا کی طرف سے ماحول یا وسیلہ نہ بنے تو پھر اس ایماندار کو اس بات کو مان لینا ہے کہ خدا مجھے مرنے نہیں دے گا.
जिन्हों ने मरना होता हॉस्पिटल जाके भी मर जाते, राह च जाते मर जाते। लेकिन अगर आप ईमान में हैं कि खुदा मेरे साथ है, अगर आप कलाम को सुनते हुए जानते हैं कि वो मेरे अंदर है, अगर आप उसे पहचानते हैं, आज एक खास बात आपको बता दो, पहचानोगे आप अपनी अमली जिंदगी से। किस तरह पहचानोगे? अमली जिंदगी से। मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने किसी लास्ट मैसेज के अंदर भी इस बात को दोहराया था, इत्मीनान तब होता है जब अच्छे ताल्लुकात हों। इत्मीनान कब होता है? जब अच्छे ताल्लुकात हो, जब अच्छा मेल मिलाप हो। लेकिन अगर अच्छा मेल मिलाप ना हो, अच्छे ताल्लुकात ना हो, जंग के दुरानिया में ये सोचा जाता है कि ये नहीं वो मुझे बचाएगा, बीमारी में जाना जाता है कि इसकी नहीं इसकी दवाई काम करेगी, ये बहुत अक्लमंद, बहुत मशहूर है। मुसीबत के वक्त में ये नहीं फलां नहीं फलां, ये मदद करेगा मेरी, ये मेरी जरूर रिहाई दिलाएगा मुझे। इस तरह हम खुदा को झुठलाते हैं, और जब खुदा को झुठलाते हैं तो क्या खुदा रहम करेगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। जब तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल के साथ मेरे हजूर मेरी इबादत करेगा, तो कलाम खुदा से मैं सीखता हूं कि तू हमारी सुनता और जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मुझे पुकारेंगे और मैं जवाब दूंगा कि मैं यहां हूं। सो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हम इसको तो जानते हैं, लेकिन मसीह जब आएगा तो उसे कोई नहीं जानेगा। ये क्यों कहते थे? वो कलाम से नावाकिफ थे। यसाया नबी की किताब में शहादतें, ज़बूर में शहादतें, पैदाइश में शहादतें। आज भी जो कलाम को नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि ये सारी जगह पे मौजूद है। मोस्ट वेलकम। मैंने एक दफा, मुझे अच्छी तरह याद है, गली नंबर 12 के अंदर मैसेज था कि खुदा पत्थर की बनाई हुई बिल्डिंग में नहीं रहता। खुदा चर्च में उसके साथ आता है जो उसको यहाँ लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। जो घर से लेकर आता है उसी के लिए वो चर्च में मौजूद होता है। जो घर से टाइम पास, मजबूरी, लाचारी में, देखा देखी में, उसके लिए चर्च में मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो टाइम पास के लिए आता है। दुआ में ईमान के साथ मेरे नाम से तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। अब ये ईमान वही रखेगा जो उसे जानता पहचानता है कि मैंने कह दिया है, ये हो गया है। हालेलुया। हम जितने भी दुआ करने वाले हैं, गौर कीजिएगा इस बात पर। दुआ में ईमान के साथ मेरे नाम से तुम जो चाहोगे वो। इस ईमान में मजबूत कौन होगा? जो उसे जानता पहचानता, और जो जानता तो है लेकिन पहचानता नहीं। जानता है लेकिन पहचानता नहीं कि ये भी कर सकता है। वो फिर दुआ भी करता है और दूसरे काम भी साथ करता है। अपनी बात दौड़ दी, मोस्ट वेलकम करना चाहिए, लेकिन खुदा की दिखाई हुई राह के मुताबिक, खुदा के कलाम को जानते हुए कोशिश करनी है। खुदा के कलाम के मुताबिक कोशिश करनी है, ना कि खुदा के कलाम को रद्द करके कोशिश करनी है। बहुत दफा हमारी दुआओं के अंदर ये होता है कि मैंने दुआ की है, मेरा ईमान है खुदा ये कर देगा, कर देगा, कर देगा, मैं पक्का ईमान रखता हूं। लेकिन दूसरे टाइम पर
بھول ہی جاتے ہیں کہ میرے منہ سے خدا. اور میں اکثر کبھی ایسی بات سامنے آتی تو میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جس نے میرے منہ میں یہ الفاظ دیے اسے وہ پورا کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند ایمان کے موافق بخشتا ہے. ہم ایمان کے ساتھ اسے جان سکتے ہیں, ہم ایمان کے ساتھ اسے پہچان سکتے ہیں, ہم ایمان کے ساتھ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور دیکھنا ہے اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال میں, تب وہ نظر آئے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے, اگر ہم دعا کرتے ہوئے اسے جانتے نہیں پہچانتے ہوئے, تو 200 سال پہلے بھی لوگ اسے دیکھتے ہوئے اپنے درمیان کھڑا ہوا پاتے ہوئے بھی نہیں جانتے. آج ہم بھی اس کے کلام کو سنتے ہوئے بھی اسے نہیں پہچانتے. اور یہ ثبوت ہمارے کردار, ہمارے ایمان سے, ہماری زندگی سے سامنے آتا ہے. کلام خدا کے مطابق کلام خدا ہم منہ سے اقرار کرنے والے نہ ہوں, بلکہ ایمان اور عمل کے ساتھ اس کو جاننے اور پہچاننے والے ہوں, اور اس کے خوف کو ماننے والے اور عملی طور پر اپنی زندگی میں لینے والے ہوں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین آمین.